کرم کا کروں شکر کیسے ادا شہر آندہ بھی اس کرم دا میں شکر کیویں ادا کروں کرم کیڑا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا جڑا سرکار نے ساڑھے اتے کرم کیتا ہے نا اندہ شکر اسی کیویں ادا کریے کیڑے منہ نال ادا کریے اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا انہیں میں خیال کیا آسی بھی کرم حضور دا مرکی میں ہویا ہے ساڑھے تے اگے نا علماء کرام کو قبلہ تشریف فرمانے آپ نے اپنا جذباتی بھی ایمان افروز بیان بھی کہنے سنایا اپنے انداز ہے اللہ تعالیٰ علم عمل عمر قطعہ فرمائے کہ کرم حضور دا اگے لوگ گناہ کر دے تے شکلہ ڈھلے کیوں بول دے نہیں اگے گناہ کر دیا بندے تے شکل کوئی باندر بان گیا کوئی رچ بان گیا شکل تے جیڑے وہ گناہ کر دیا ہے نا تے جس گناہ نال شکل تبدیل ہوندی آئی آپا انہاں نال بھی بڑے بڑے گناہ کر دے پائے جیڑے گناہ تے شکلہ تبدیل ہوندی آئی ہیں انہاں نال بھی بڑے کیتی جانے ہیں اور اپنی شکل تبدیل نہیں ہوندی اپنی شکل تبدیل ہے اے شکلیں تبدیل نہیں پہیاں ہو دیاں کیوں نہیں ہو رہی ہیں وہ بھی تا بندے اللہ دے ہی بنائے ہویا ہے جنہیں دی شکلیں تبدیل ہوئیاں وہ بھی تا رب دی مخلوق ہے نا انسان ہے جنہیں دی شکل تبدیل ہو رب جو نراض ہونا گناہ کر دے شکل تبدیل اسی گناہ ہونا نال بھی بڑے پہ کرنے ہیں تے پر ساڑھی شکل تبدیل ہے اے وجہ کی یہ کیوں نہیں شکلہ تبدیل ہوں دیاں تے گال ہی کوئی جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا اے سب صدقہ حضور ہے ایتھے ای نہیں ویکھا جا رہا کہ اے میرا بندہ ہے مجرم ہے اس دی شکل تبدیل کرا اگلے بھی تا بندے رب دے ہی آئے پر ہون شکل تبدیل نہیں ہو رہی ہے تھے ویکھا جا رہی ہے ٹھیک ہے بندہ مجرم ہے پر شکل تبدیل نہیں کرنے آئے اسی میرے محبوب دا ہے نا کلمہ جو اس نبی دا پڑھا جیتے صدقے ساری کائنات میں بنائے اے حضور دی وجہ نال شکل نہیں تبدیل ہوندی پئی ہے اور مات سمجھی بھی نے کوئی تیرا آدھا کوئی کمال ہے اپنا کمال نہیں سب مصطفیٰ دا کمال ہے تائیں تزیاں نے اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفل مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا ایدی حضور دا کمال ہے سرکار دے ذکر دی برکت نال اللہ تعالیٰ غم دور فرما دے غم دور جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا محفل میں آئے جو بھی سرکار کی
عثمان ہوا اور کسی کو نبی نے علی کر دیا، اور کسی کو نبی نے علی کر دیا۔ میں سجاتا تھا سرکاری کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب حضور دی برکت، کائنات دے ذرے ذرے وچ نور محمدی چمکا پیا مار دی، نور محمدی چمکا مار دی ہے۔ ساری کائنات رب نے بنائی ہے، پر صدقہ آمینہ دے لال لال۔ تو اللہ تعالیٰ دا یہ فضل عظیم ہے کہ اس نے اپنا محبوب سانو عطا فرمایا، اور ساڈے تے خاص مہربانی کہ اللہ نے یار دا سانو امتی بنایا۔ آج دی محفل ایصال ثواب دی محفل ہے، عرف عام دے اندر جس نو اسی چلیسواں آکھنے ہیں، چیلم آکھنے ہیں، اے ایصال ثواب۔ اور ایصال ثواب دی محفل تے قرآن خوانی ہوئے، نبی پاک دی نعت ہوئے، حضور دی ذات تے درود و سلام ہوئے، سرکار دی سیرت بیان کیتی جائے، حضور دی صورت بیان کیتی جائے، نبی پاک دے غلامہ دا ذکر کیتا جاوے، صحابہ دا ذکر ہوئے، حضور دی امت دے ولیاں دا ذکر ہوئے، سارا کچھ کرتے اندہ اخیر رزالٹے نکل دے۔ یا اللہ اے سارے دے ذکر دا صدقہ مرحوم دی بخشش فرما۔ انبیاء دا ذکر ہوئے نا تو عبادت ہے، نبیاں دا ذکر ہے ہاں عبادت، نبیاں دا ذکر کرنا عبادت ہے۔ نبیاں دا ذکر ایک تا عبادت ہے نا، نماز پڑھنے ہیں اپنا، کیوں بھی پڑھ دے ہوندے نے ہون سیر تھوڑے جا مارا ہے میں ہلکا دیا کئیاں دے سیر تاں ان بھئی پنجاں وچوں ایک دو پڑھن والے دے، کئی پنجاں والے، کئی ماشاءاللہ اٹھویں دے والے، جمعے دی کئی سال والے بھی بیٹھے، عید والے کئی 2 سال والے بھی بیٹھے، کئی 2 سال والے بھی بیٹھے۔ تسی ہونا سو پیر جی موڑے سال بعد چلو عید تا موڑ بندے پڑھ لیں دیں تو موڑ 2 سال والا کیویں ہو گیا؟ 2 سال والا ہی ہو گیا بھئی عید پڑھن جاندہ پیا ہے، مسجد مولوی اعلان کیتی جاندے نہ آئے آ جاؤ، اے ٹائم ہو گیا تے جو دے آ جاؤ، جماعت کھڑی ہو نے عید دی، اے آدھا چین چونج دھوندہ پھرا تے آدھا گٹیاں تو گٹی لاندہ تے کپڑے کپڑے گھاندہ تے مسجد دے بوئے وچ چپڑا تے اگو بندے نکلے آندے عید پڑھتے انہیں تا کیویں انہیں تا پڑھی جی گئی۔ چلو کہ من اتلے سال ان ٹائم نال آسا، ان جے دوجے سال آمن اس تے کہتا عرصہ ہو گیا۔ اللہ سانو 5 وقت دی نماز دی توفیق دی، پڑھ سو آنے گھریں صلاح کار لگا ہے، کوئی گال نہیں، ایڈے کالے بھی نہ پھگو، آخر اولاد آدھے جیڈی ہوئی گھڑی ہر کام مشورے نال نہیں کر دے ہوندے نے۔ اللہ سانو 5 وقت دا نمازی بنا، چاہنا ہے حضور دا دیدار ہوئے، نماز دی پابندی کر، لباس پاک صاف رکھ، کثرت نال حضور دی ذات درود و سلام، روزی حلال کھا، نماز بھی پڑھیں، کپڑے بھی پاک صاف ہوں، تے لقمہ حرام ہوئے، تے موڑ اے پڑی بھی حضرت نے علامہ اقبال علیہ الرحمہ دا شعر پڑھا تے میں نے بھی یاد آ گیا، میں بھی سنا دے میں ہے تو اردو دا شعر بس سمجھ آ سی پانو۔ علامہ اقبال کلندر لاہوری فرما رہے نے، اذان ازل سے
اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اے تیرے عشق دا حضور اذانہ جیڑیاں تیرے عشق دا ایک ترانہ ہے اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی نماز تو تھوڑی زیارت دا بہانہ بن گئی ہے اللہ کرے پابند ہوئے نماز میں 5 وقت دی نماز دی پابندی کر اللہ تعالیٰ نے خاص مہربانی فرمائی کہ سانو نبی عطا فرمایا جنہوں سارے نبیاں دا امام بنایا ساڈا نبی نبیاں وچوں آلہ ہے ساڈے نبی دی آل باقی نبیاں دی آل نالوں آلہ ہے ساڈے نبی دے غلام باقی نبیاں دے غلام نالوں آلہ نے اور ساڈے نبی دی امت باقی نبیاں دی امت نالوں آلہ ہے باقی نبیاں دی امت نالوں محمدیہ آلہ ہے تیری شان بڑی ہے پر اے مننا پوچھی میں صدقہ حضور دا ہے اے سرکار دی وجہ نال ہے ایویں نہیں تو تے کلمہ پڑھن والا ہے انسان ہے ساری مخلوق وچوں انسان افضل تے اعلیٰ مخلوق ہے لیکن اگر کپڑے نو نسبت سرکار نال ہو جاوے تے کپڑا آلہ ہو جانا اگر زمین نو نسبت ہو جائے تو زمین آلہ ہو جاوے اگر جانوار نو نسبت ہو جائے تو جانوار آلہ ہو جاوے تو پتہ چلا ہے سب بات ہے نسبت دی ساری گل ہے نسبت دی جے نسبت چنگیاں نال ہو جاوے جے نسبت چنگیاں نال ہو جاوے نا تے ویچ ماڑے ہون نا تے نسبت ہوئے چنگیاں نال او چنگیاں والے مولے جو بھی تول جاندے کدی کدی یہی بھی ہو جاندہ نہیں اے امرود لو نا کسے کولوں فروٹ لو وہ بھی ماشاءاللہ چنگے چنگے اگے فرانٹ تے جوڑی بیٹھے ہوئے ویج کوئی کانے چبے کوئی زخمی تانگی او مگر رکھے دیمی ہے امرود دیمی انہیں موڑائی پارچھا جیا بھرا تے تول دیتا ویج چنگے بھی تے ویج مولی کو نہیں پیا کرا جے اگر او ماڑے ہوندے نا وکرے رکھے ہوئے چنگیاں دی ٹوکری وکری تے ماڑے آلی ہو گئی وکری تے ہوتے کسے اللہ کرے تینوں سمجھ آوے جے ماڑیاں دی نسبت چنگیاں نال ہو جاوے تے وہ چنگیاں دے صدقے ہو بھی وچے تول جان سٹا ہو دو جاسے جدو چنگیاں تو وکرا ہو سے جدو چنگیاں تو وکرا ہو سے ہو دو تیرا مول مڑ تو گھاٹے آڑا ہی ہیں نفع آڑا نہیں ہیں جے ماڑیاں دا بھی مول پہندہ ہی تاں جے چنگیاں نال چنگیاں دے لڑ لگے بندہ تے وہ بھی تے مڑ باویں کھوتا کیوں نہ ہوئے وہ بھی جنت سے توڑ جانا گدھا کتا تا تسی سنو ہے نا گدھا بھی میں ذمہ داری نہ لرزیا کرنا اگر گدھے نو بھی نسبت اللہ دے پیاریاں نال ہو جاوے تو رب گدھے نو بھی جنت عطا کر دے 10 جانوار ایسے ہیں جنہ جنت سے جان جانوار جنہ ویچ کیڑی بھی شامل ہے کیڑی کھوتا بھی شامل ہے ہود بھی شامل ہے مچھلی بھی شامل ہے مچھلی بھی جنت جاسی
اونٹنی بھی جنت تے جاسی تے کتا بھی جنت تے جاسی ہاں دبا بھی تے کتا بھی جنت تے جاسی کیوں جا رہے ہیں اے کیوں جا رہے ہیں اے ہے چنگیاں ہاں چنگے سانگ اے چنگے سانگ چنگے سانگ ترے تیرا جو کرم شاہ زیوکار ہو جائے تیرا جو کرم شاہ زیوکار ہو جائے گدائے خاک نشین تاجدار ہو جائے لے ہون آگائے بھی سن چنگیاں سانگ ترے آلی گال بھی سن بندہ رنگ دا کالے ہونٹ موٹے ناک بھی موٹے کوئی اپنے کول کھڑا نہیں ہون دیندہ نام اس دا بلال ہے نام اس دا بلال ہے تے وکدہ وکان دایان والا غلامیں پر بلال ہوئی ہے جندے نال لوگ گل نہیں کر دے پر اوئی بلال ہے جنہوں میرے نبی نے سینے نال لائے کیونکہ حضور دے دربار وچ نہ رنگ ویکھا جائے نہ قوم ویکھی جائے حضور ویکھ دے نے رنگ نہیں ویکھ دے روپ نہیں ویکھ دے تھے دل ویکھا جاندے کہ دل کے اس طرح دے لوگ آتے عرض کریں حضور بلال اذان صحیح نہیں دیندہ الفاظ صحیح ادا نہیں ہوں علماء نے عرض کی تھی حضور بلال اذان دے الفاظ صحیح نہیں ادا ہوں دے تو لوگ سن دیں تھے وہ تانے مار دیں یہودی لوگ گلاں کر دیں فرمایا پھر حضرت عبداللہ دی ڈیوٹی لائی بے صبح دی اذان ہوں تو دینی فرمایا بلال نے بلاؤ بلال حضور دی بارگاہ ہے ان سرکار دا انداز دیکھو اپنے غلام نال گفتگو فرمان سرکار نے فرمایا بلال جی آقا فرمایا میں نہیں کہندا حضور فرما رہے بلال میں نہیں کہندا اے تیرے پیر بھائی اے کہندے نے کہ اذان دے الفاظ صحیح ادا نہیں کردا میں نہیں کہندا جی حضور کہہ دیں گے تو مردے مور ہی لاگ جاوے آئی میں نہیں کہندا اے کہندے نے کہ اذان دے الفاظ صحیح ادا نہیں کردا تو لہذا صبح دی اذان حضرت عبداللہ دے سن بلال حضور جی میں حکم ہے پر بلال واپس آیا اپنے گھر آ گیا اے بات ہو رہی ہے نسبت دی بلال گھر آیا کمرے وچ بیٹھے اکھاں وچ آنسو آ گئے رون لگ پیا رو رو کے دعا کر دے یا اللہ میرے کولوں کی غلطی ہو گئی کہ آج تیرے محبوب نے مینوں اذان تو منع کیتا ہے آج پانگا اور مقرر ہو گیا یا اللہ میرے کولوں کی غلطی ہوئی ہے میری زبان توتلی ہے الفاظ صحیح ادا نہیں ہوندے مولا تو دلان دے راز بھی جان لے جے میں اذان صحیح پڑھنا تاوی تیری محبت جو پڑھنا جے الفاظ صحیح ادا نہیں ہوندے میں تاوی تیری محبت جی پڑھنا وا یا اللہ میں دعا کرنا وا مولا یا اذان بدل دے تے یا میری زبان بدل دے یا اللہ یا اذان بدل دے تے یا اور میری زبان بدل دے مطلب ہے بھی ٹھیک ہو جاوے الفاظ صحیح ادا کرا تے میرا ذوق ہے ہاتھ پہ غیبی تو آواز آئی ہوئے گی بلال نہ رو چپ
کر جا اذان بھی ایوئی رہے گی تے زبان بھی ایوئی رہے گی بلال جتنی دیر تک اذان نہ دیوے گا اسا دن نہیں کرانگے بلال آدھے کمرے وچ روئی ہے ادھر صحابہ کرام نیند لے لیتے کروٹ لے لیتے تھک گئے سرکار دی بارگاہ چ حضور پتہ نہیں قیامت نہیں آگئی ایڈی لمبی رات فوراً جبریل حاضر خدمت یا رسول اللہ میں پیغام لے کے آیا آقا اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوبہ جب تک بلال اذان نہ دے گا ایسا دن نہیں ہو کرنا فرمایا سرکار نے جو بلال نو بلا کے لے آؤ بلال سرکار دی بارگاہ وچ حاضر او بلال تیری عزت تے تیری شان تو قربان ہوا تو تے او ہے جن دے نال لوگ گل نہیں سی کر دے گل کرنا گوارا نہیں سن سمجھ دے پر جدوں حضور دی غلامی وچ آیا جدوں سرکار دی غلامی دا پٹا تو گل وچ پائے آج تیری شان ایڈی ہو گئی کہ تیری اذان تو بغیر دن نہیں نکل گا رب نے شان بھی کھامنی ہے زندہ رب نے شان دسنی ہے یاد محبوب دے غلاماں دی جن دے غلاماں دیاں ایڈیاں شاناں ہیں بلا آقا دی شان دا کون اندازہ کرے مڑویو بلال دی نکابے دی چھاتو تے کھڑا کی جدو مکہ خانے کعبے دی چھات تے نا فرمایا بلال اذان پڑھ پر کعبے دی چھات تے چڑھ تے پڑھ کعبے دی چھات تے چڑھ گئے پر اذان نہیں پڑھی فرمایا کیوں نہیں پڑھ دا بلال اذان آقا میں تے ایسی فکر ہے چاہ کہ حضور میں منہ کیڑے پاسے کر رہا ہوں اذان جو پڑھنی ہے اچھا بھی تواڈے من سے چاکے چھے اذان ہوندی ہے نا اچھا تسی یہ تھے ماشاءاللہ ایک مولوی صاحب دے ذمہ اور کوئی بندہ بھی نہ آکھے کدے ایک مولوی رکھا یہ نہ ہوگے جگہ گھرے بالکل مر باقی کوئی تیار ہے نہیں ہوگے اچھا سنو زمانے چھ بات آئی اگلی بات بھی سنو جدو موزن اذان دیندہ ہے نا بانگا جدو بانگ دیندہ ہے ان دی اذان دی آواز جتنے پرندے بھی سن دیں جتنے پرندہ بیٹھے اذان دی آواز سن دے اتھے بیٹھا بانگے دی بخشش واسطے دعا یا اللہ اس بانگے نو بخش دے یا اللہ اس بانگے نو بخش دے یا اللہ اس بانگے نو بخش دے تو وہ ہے جڑا بانگے دی بانگ سنن واسطے بھی تیار نہیں جو کسی آکھا چوپ کری ہے اذان ہو دے اور کیڑے مولوی دی سنی ہے اپنی حالتیں ہوئی پئی واہ اسلام حالت تیری تے وچی ایس زمانے اے اپنے لوگ کی تانا دین دے تے دشمن ہوئے بیگانے تے تین نبی دار وانگ یتیمان روے تے کرلاوے تے کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا روندیاں نو گل لاوے کتھو لے آواں عمر بہادر پھر میرے ذہن چ گل ہے مڑ گلاں آگا میں نکل بھی پاؤندیاں میرے ذہن چ پھر ایک بات آئی کتھو لے آواں عمر بہادر جن دے سائے تو شیطان بھی نہ سجاوے جن دے غلاماں دیاں ایڈیاں پاوراں ہیں آقا دی شان دا کون اندازہ کرے
ایک دن میرے نبی دے سونے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی داڑھی مبارک کنگھی کی تھی داڑھی کتنے کنگھی کی تھی جنہ دیا ہیں نوتا بولو جنہ دے رڑے نکلے کیڑی لوڑ وہ نہ کدے کنگھی کیتی جے کنگھی کر سن تے میرے دندے ہی وجنے نے سمجھ آئی کنگھی کیتی نا جدوں ایک وال مبارک داڑھی دا او کنگھی دے نال گر گیا ادھرو ہوا دا جھونکا آیا او وال اڑدا قبرستان قبرستان دے لوگاں نو عذاب ہو رہی ہے کچھ لیکن کچھ گنہگار ہیں گنہگاراں نو عذاب ہو رہی ہے جدوں اے منہ مبارک وال مبارک قبرستان پہنچا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عذاب والے فرشتے ہو بس کرو واپس آ جاؤ میں انہاں نو بخش دیتے یا اللہ کیڑی وجہ نال بخشش ہو گئی فرمایا آج میرے محبوب دے غلام ابو بکر صدیق دی داڑھی دا وال اس قبرستان آ گیا ہے میں انہاں بلے ویکھا یا آدھے محبوب دے غلام ابو بکر بلے ویکھا میں ان دی داڑھی دے وال دے صدقے بخشش کر دیتی ہے جن دے غلامہ دیا ایڈیاں پاورہ ہیں آقا دی شان دا آقا دی شان دا کون اندازہ کرے